एक मरतबा फिर इस प्लेटफॉर्म पे हम आपसे मिल रहे हैं, मिलते रहते हैं, बात करते हैं, जो हम महसूस करते हैं आप भी महसूस करते होंगे अपनी जगह। आजकल अखबार में, खबरों में, सोशल मीडिया पे ड्रग्स के हवाले से बात होती है, और कहीं कोई ड्रग पेडलर पकड़ा गया, कहीं कुछ बोतलें, कहीं कोई ब्राउन शुगर, कहीं कुछ, कहीं सिरिंज मिली। और ये जो कैरियर हैं या ड्रग पेडलर हैं ये पकड़े जाते हैं, लेकिन सोर्स क्या है और कहां से आई वो हमने कम पकड़े जाते देखे। शायद सोर्स तक हम अभी नहीं पहुंच पाए, कोशिश जारी है, हो सकता है पहुंच जाए। तो चेन ब्रेक नहीं होती है। आज ये पेडलर है या कैरियर है, ये पकड़ा गया, नया ढूंढ लेते हैं, फिर नया कैरियर आ जाता है। और सारे कैरियर ड्रग एडिक्ट नहीं होते हैं, पैसे के लिए करते हैं, कुछ ड्रग एडिक्ट भी होते हैं, पैसा इसी से निकालते हैं, खुद भी खरीदते हैं, दूसरों को फंसाते हैं, दूसरों को इसलिए फंसाते हैं उनसे पैसा मिलेगा, हम अपने लिए खरीदेंगे। इससे रिलेटेड एक और बात जिसकी चर्चा की जाती है, जिसकी बात होती है कि नौजवानों को खेल कूद में शामिल करो ज्यादा से ज्यादा, और कल्चरल इवेंट्स कराओ, तो यूथ यहां बिजी रहेगा और मनश्यात से दूर रहेगा। क्या इसकी कोई स्टडी हुई है? ये करने से लोग मनश्यात से दूर रहेंगे? यहां कोई स्टडी हुई है? कभी सुना इसके बारे में? नहीं। ये बात रहने दें यहीं। स्कूल का तालिब इल्म हो, कॉलेज की तालिबा हो, यूनिवर्सिटी टीचर हो, प्रोफेसर हो, ताजर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, हर एक इस पे कमेंट कर रहा है और मशवरे दे रहा है। हर एक बता रहा है ये क्यों है, किस लिए है, किस तरह है, और ये इसलिए हो रहा है। उनके बैकग्राउंड में कोई रिसर्च आपने नहीं देखी। इसने कहा, उसने कहा, इसने कहा, अखबार में लिखा होता है, सोशल मीडिया पे भी लोग यही बोलते हैं। कैसे पता चला? वो अगर आप कहीं, कहता हूं मैं, 8 केस हैं, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं यूथ से, फिर उसको एक बनाते हैं, कहते हैं 800। मैं नहीं कहता हूं नहीं है, लेकिन कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है। आपका सैंपल साइज क्या है कभी पता नहीं चलता। सैंपल किस इलाके में है, किस एज का है और किस पीरियड का है, कुछ पता नहीं चलता। कहते रहते हैं, लिखने का मौका, बोलने का मौका आज बहुत है, सोशल मीडिया भी है, अखबार भी है, सीरियस मल्टीप्लिकेशन है। फिर से कह रहा हूं, कोई तहकीक, मैं फिर ये नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे होंगे ये कहता है कि ऐसा है ही नहीं। एक खातून थी, उन्हें ट्विटर पे एक दिन एक ट्वीट कर दिया, और लोगों ने नीचे, यहां के लोगों ने भी बढ़ चढ़ के उनके कमेंट्स को सराहा। उन्होंने कहा 8,000 रुपए कश्मीर का यूथ पर डे ड्रग्स में खर्चता है। 8,000 रुपए पर डे। 80 लाख की पॉपुलेशन में चलिए 40 ही लाख मानते हैं यूथ, ज्यादा होंगे। 8,000 पर डे करिए मल्टीप्लाई, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर। बजट नहीं है J&K का अपना, ये भी सच मान लिया। और ये आगे बढ़ गई, और इनने कुछ सर्वे कोट किया किसी निहायती नाकिस अननोन एजेंसी का, और उसमें कहा कि 1 लाख सिरिंज तकरीबन रोज कश्मीरी यूथ इस्तेमाल करता है ड्रग्स के लिए। 5 रुपए की अगर सिरिंज है, 5 लाख रुपए पर दिन यहां का यूथ सिरिंज पे खर्चता है। फिर वही बात, क्या कोई सर्वे हुआ था? कुछ नहीं। कोई एजेंसी मैदान में उतर गई सर्वे वाली, कोई प्राइवेट सर्वे, यहां फेंक दिया मामला, हमने उठा लिया। इसका मतलब नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन ये बातें एस्टैब्लिश की जाती हैं, समाज में फेंक नहीं दी जाती हैं, और हम भी अपनी अकल इस्तेमाल किए बगैर मान लेते हैं कि दिन को 8,000 रुपए हर यूथ यहां खर्च रहा है। अगर कि टनों के हिसाब से दिन को आ रही है, ये पॉसिबल है? क्या पुलिस सोई है? नहीं। क्या बाकी लोग सोए? नहीं। ये पॉसिबल ही नहीं है। हमने ये भी सच मान लिया, सोच समझ के। अपनी इंटेलेक्ट हमें खुदा ने दी है, उसका इस्तेमाल करके अगर हम सोचते तो ये गलत बात थी, कुछ एग्जैजरेशन थी, क्यों थी खुदा जाने। फिर आता हूं नाच गाना और स्पोर्ट्स की जाने। दर्जनों टूर्नामेंट आप खिलाए, 3 साल से यही हो रहा है, खेल रहे हैं लोग। तो क्या मनशियात का चलन कम हुआ? कोई स्टडी है कि इससे कम होता है? मैंने पहले भी कहा था, नो, देयर इज नो स्टडी।
کہ یہ دن بھر کرکٹ فٹ بال ہاکی کھیلے گا پھر یہ منشیات کی طرف نہیں جائے گا. ہو سکتا ہے یہ لوگ الگ ہو وہ لوگ الگ ہو سکتا ہے تھوڑا امپیکٹ ہو کہیں. کیا یہ سولوشن ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں سولوشن ہے؟ ایڈریس کیا کر رہے ہیں ہم؟ ایڈریس کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم ایڈریس نہیں کر رہے ہیں کیوں ہو رہا ہے. ہم ایڈریس کر رہے ہیں زیادہ لوگ منشیات کا استعمال کر رہے ہیں یا نوجوان کر رہے ہیں، اور بیچنے والے بھی زیادہ ہوں گے جو زیادہ یوز کریں گے. اگر نوجوان یہ کر کیوں رہا ہے؟ ایڈریس تو وہ کرنا ہے نا، بات تو وہاں کرنی ہے نا، روک تو وہاں لگنی چاہیے. سپلائی چین وغیرہ ٹھیک ہے، وہ بریک کرنی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جا کیوں رہا ہے اس طرف؟ اس پہ بات نہیں ہوتی. اس پہ جو بات ہوتی ہے وہ مارل ایجوکیشن، پیرنٹس کا انٹرسٹ نہیں، وہ اپنی دھن میں دونوں کما رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ ہے بس اس تک رہ جاتی ہے. بات صرف اتنی تو نہیں ہے، صرف اتنی ہو بھی نہیں سکتی. تو معاملہ کیا ہے؟ کہیں نا امیدی ہے یوتھ میں، کہیں ہوپ لیسنس ہے، کہیں پڑھائی کا پریشر، کمپٹیشن کا پریشر ہم نے بڑوں نے اتنا ڈیولپ کیا ہے کہ وہ کریک ہو جاتا ہے. کہیں اس پہ اتنا بوجھ ڈالا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. کہیں ہم نے اس کی پرفارمنس پہ اتنا زور دیا ہے کہ اگر وہ اس لیول تک پرفارم نہ کرے تو وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیتا ہے. وہ کہتے ہیں اسکیپسٹ روٹ اچھا نہیں ہے، بھاگنا چاہتا ہے اس سے، مگر کر لیتا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے ہم بیانڈ اس کی کیپیسٹی ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک جوان سے. ہر ایک کی اپنی ایک کیپیسٹی، ایک کیپیبلٹی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں اس سے اوپر، اس سے اوپر، اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا. یہ ایک وجہ ہے. ہو سکتی ڈیمینشنگ انٹرسٹ آف پیرنٹس ان چلڈرن. یہ نہیں کہ اس کی بھلائی نہیں چاہتے ہیں، برابر چاہتے ہیں، وقت نہیں ہے. اگر وقت ہے بھی تو وہ بچے کو آپ نے ٹیوشن باقی کاموں میں انوالو کیا، اس کے ساتھ مل بیٹھ کے بات نہیں ہوئی، اس کی سنی نہیں، اس نے اپنی کچھ کہی، آپ نے اپنی کچھ کہی، یہ نہیں ہوا. آپ نے تو اپنی کہہ دی وقت پہ لیکن اس کی نہیں سنی. وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، نہیں کہہ پاتا ہے. ایک اینگر ہے، غصہ ہے، ایک بدلہ ہے بڑے سے لینے کا. یہ اچھی بات نہیں ہے اس میں، لیکن کر لیتا ہے ان کو دکھانے کے لیے یہ تو میں اپنی مرضی سے کروں گا. ہو سکتا ہے یہ بھی، سارے کیس میں نہیں ہے. کریئر بلڈنگ پہ بہت دھیان دیا، کریکٹر بلڈنگ پہ نہیں دیا. اور کریکٹر بلڈنگ ماں باپ سے شروع ہوتی ہے. ان کا کریکٹر دیکھتا ہے بچہ، ان کی سوچ دیکھتا ہے باقیوں کے بارے میں، ان کا بیہیویئر دیکھتا ہے تو اس کی کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. لیکن کریکٹر بلڈنگ جب مجھ میں نہیں تھی کریکٹر کی وہ گہرائی، تو میں بچے میں کیسے ایکسپیکٹ کروں گا؟ اور کریکٹر بلڈنگ میں کوئی بھی مذہب ہو اس کا بہت بڑا رول ہے. وہ اس کے قریب تو آیا، جو ریچولز ہیں مذہب کے پرفارم تو کیے، لیکن سمجھا نہیں. اور سمجھانے کا ٹائم ہمیں نہیں تھا، نہ توجہ دی. پھر جاؤں گا نا امیدی کی طرف. ہوپ لیسنس کیوں ہے یوتھ میں؟ اور ہے یہ ایک بے سیریس وجہ ہے. آپ امتحان دے رہے ہیں، بینک میں جانا چاہتے ہیں، کہیں اور جانا چاہتے ہیں، رد ہو رہے ہیں امتحان. 2 سال آپ نے محنت کی ہے، 3 سال محنت کی. اب آپ 28 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، لیکن آگے تو راستہ ہی کوئی نہیں. جو اٹمپٹ میں کرتا ہوں وہ کسی اور وجہ سے، وجہ جنوین بھی ہو سکتی ہے، کبھی رد ہو جاتا ہے. میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے اس کے رد ہونے میں، نہ میں اس کی وجہ ہوں، لیکن وکٹم میں ہوں. یوتھ یہ ہوپ لیسنس جنریٹ کرتا ہے. اور جب نا امیدی ہو تو ایسے بچے کو کوئی بھی پھسلا کے غلط راستے پہ لے جا سکتا ہے. ایک بڑا عنصر ہے ہوپ لیسنس کا. ہونا نہیں چاہیے ہم کہیں گے، لیکن یہ اتنا بڑا بھی نہیں. اگر 18-19 سال کا بھی اگر ڈرگز میں ہے، وہ آگے دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، کہ وہ میری آپ کی طرح انالیسس کرے، تو وہ اس میں پھنس جاتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ میری سوچ ہے، اس سے بہتر اور بڑے ریزن ہو سکتے ہیں جو آپ جانتے ہیں. وہ لوگوں نے اسٹڈی کیا ہو سکتا ہے دنیا میں، یہاں کا مجھے شک ہی ہے، وہ بتائیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے اپنے ماحول میں، اپنے سسٹم میں، کہ خاصی ناامیدی ہے اور مایوسی ہے خاصی.
بچے میں کہ میرے مستقبل کا کیا ہوگا. اب ہر ایک تو ملک کے باقی حصوں میں پڑھنے نہیں جائے گا, نوکری کے لیے نہیں جائے گا, جا نہیں سکتا, رکاوٹیں ہوتی ہیں, مشکلیں ہوتی ہیں, بہت چیزیں ہوتی ہیں. ملک سے باہر جانے کا بھی چانس ہی نہیں ہے, میکسیمم تو نہیں جا پاتے ہیں کہ وہ ایونیوز ڈھونڈے, وہ یہی ڈھونڈتا ہے ایونیوز. اور اسے اگر لگتا ہے کہ ایونیو اسٹیبل نہیں ہے اور جو راستہ دکھایا گیا جو میں نے اپنایا وہ بھی فیل ہو رہا ہے اور میں ناکام ہو رہا ہوں, تو جیسے ہم کہتے ہیں نیگیٹو تھاٹس ملٹیپلائی فاسٹر, تو اس کے تھاٹس ملٹیپلائی ہوتے ہیں فاسٹر. تو یہ لاس آف فیتھ ان سسٹم ہو رہا ہے نا اس کا, وہ بھی ایک وجہ ہے. صرف وہی وجہ نہیں ہے, وہ بھی ایک وجہ ہے. بچے میں ہنر ہے, وہ کچھ کرے گا زندگی میں, اگر بھٹک گیا تو واپس لائیں گے, صحیح ڈگر پہ ڈالیں گے. سپورٹ چاہیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا, سسٹم کا سپورٹ چاہیے. کرکٹ میچ, فٹ بال میچ ناچ گانے سے ہی کام نہیں چلے گا. اور جو بھی بات کی جائے, چاہے سوشل میڈیا پہ یا باقی میڈیا پہ, وہ سبسٹینشل ہو, اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ ہو. ہوا میں باتیں پھینک نہ دی جائیں, انتشار بڑھتا ہے, خدشات بڑھتے ہیں, اور کچھ اور لوگ اس طرف سے نکل پڑتے ہیں کہ اب تو یہ چلن نہیں ہے دنیا کا, دیکھتے ہیں ہم بھی کیا ہے. اور جب اس کے بارے میں کوئی بات کرے تو اس پہ سوال اٹھانے ہوں گے, اس کی ہر بات سچ نہیں مان لینی ہوگی. جب سوال اٹھیں گے اور گرہیں کھلیں گی, گانٹھیں کھلیں گی, تو بہتر چیزیں سامنے آئیں گی. ہاؤ ٹو اپروچ دس پرابلم. یہ ایک سٹیٹک نہیں, ایک ڈائنامک پروسیس ہے. چینج اور امپروومنٹ اور ان چیزوں سے ڈیل کرنا. 80 سال پرانے فارمولے نہیں چلتے ہر جگہ, اور ہم اڑے اس پہ ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے, اور ہم اس پہ نہیں گئے کیوں ہو رہا ہے. لیٹس ٹیکل دا ایشو اٹ سیلف, یہ کیوں ہو رہا ہے. اور باقی ایجنسی جو ہیں وہ کام کریں گی, اپنا روکنے کی کوشش کریں گی اور کر رہی ہیں. اتنی بات میں نے کہہ لی ہے.